یہ جو لڑائی شروع ہوتی ہے نا، یہ لڑائی نسلوں کی ہے. واقعات بیچ میں سناتا جاؤں گا، لیکن میں صرف پہلے سیکوینس بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی. دشمنوں میں لڑائیاں تو ہوتی رہی ہیں نا، رسالت مآب کے خلاف جنگیں تو ہوتی رہی ہیں نا. پہلی جنگ بظاہر بدر ہے. بدر میں 70 شہید جو ہے نا، مطلب جو ہے بدر میں شہادتیں تو جو ہوتی ہیں، 70 لوگ مکے کے سردار مارے جاتے ہیں جن کو، اور 70 میں سے 38 جو ہیں، 70 میں سے 38 یعنی آدھے سے زیادہ وہ صرف مولا علی کی تلوار سے مرتے ہیں. احد میں جو ہے وہ 400 لوگ مرتے ہیں دشمن کے لشکر میں، اور 400 میں سے 287 صرف مولا علی کی تلوار سے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. خندق میں 40 لوگ جو ہیں وہ دشمن کی فوج کے مرتے ہیں. تو 40 میں سے جو 28 ہیں یا کچھ لوگ 29 کہتے ہیں، وہ صرف مولا علی کی تلوار سے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. تو ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ تو علی نے مارا ہوا تھا نا. تبھی تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جب کٹنے کے بعد نیزے پہ بلند ہوتا ہوا یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، تو یزید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پہ چھڑی مار کے کہتا ہے کہ آج میرے اگر بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے. تو جناب جو ہے وہ جناب ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، کہ جن سے رسالت مآب نے یہ گھر خریدا تھا جہاں پہ آپ کی رہائش تھی، وہ دار ارکم کہلاتا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. اور جناب ارکم کے جو بیٹے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد محمد بن ارکم ہے یا کچھ اور نام ہے، وہ یزید کے دربار میں موجود تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یزید جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پہ چھڑی مار کے یہ کہہ رہا ہے، تو وہ تڑپ اٹھے. تڑپ کے کہا کہ یزید یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو جب انہوں نے یہ جملے کہے تو یزید نے طیش میں آ کے اپنے جلاد کو کہا کہ اس کو قتل کر دے. تو جناب محمد بن ارکم ہیں یا کچھ، وہ دمشق کے دربار میں شہید کیے گئے صرف مولا امام حسین کی پاداش میں. کربلا کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھنے کے لیے اس دشمنی کو سمجھنا پڑے گا جو دلوں میں پختہ تھی. عرب اپنی دشمنیاں نبھانے والے لوگ تھے. سرکار حمزہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ عتبہ اور شیبہ کا قتل. عتبہ اور شیبہ جو تھے وہ ہندا کے جو ہے وہ باپ اور بھائی تھے، اور 3 لوگ تھے. قتل کس نے کیا تھا؟ مولا علی اور حضرت حمزہ نے. حضرت حمزہ کے قتل کی وجہ کیا بنی؟ وہی خاندانی دشمنی، اور وہی جو ہے وہ نسل در نسل، جو وہ مقابلہ اگر نہیں کر پائے تب بھی نسل در نسل وہ زہر تو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہا ان کے ساتھ، ان کے خلاف. بالکل یہی وہ وجہ تھی، یہی ان کے اسباب تھے کہ جس نے کربلا کے سانے کو روکا. اب جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ مولا امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا یزید کے کہنے کے اوپر، مدینے کا گورنر، اس کا نام کیا ہے؟ ولید ابن عتبہ. اسی عتبہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم اس کے کردار کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن ولید ابن عتبہ وہی تھا نا جس کو یزید نے گورنر مقرر کیا تھا حجاز کا، مکے اور مدینے کا. اور مدینے میں اس کی جو ہے نا وہ دارالامارہ تھا. اس نے امام حسین سے جو ہے وہ بیعت کی سب سے پہلے طلب کی، اور جس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب کو کربلا چھوڑا. یزید کا ذاتی کردار کیسا تھا؟ یزید کا بیٹا ذاتی کردار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ کی بہت بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ جو ہے وہ اللہ کے کیے ہوئے حلال کو حرام کرتا تھا. بلکہ آپ کو ایک امام حسین علیہ السلام کا آپ نے ذکر کر دیا، تو حالانکہ میں نے اس کا ذکر بعد میں کرنا تھا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کا ذکر کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ہور نے روکا تو آپ نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو ہے اس کے کچھ جملے، باقی تفصیل سے میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن وہ کچھ جملے میں نے اس پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جب جو ہے نا وہ یہ اپنے خطبہ دیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے
کہ اللہ کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں سے جو ہے وہ اچھائی ختم ہو گئی ہے اور اچھائی صرف اتنی باقی رہ گئی ہے کہ جیسے ایک برتن ٹوٹ جائے اور اس کے پیندے میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اعلانیہ جو ہے وہ لوگ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ پھر جب ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا جو ہے نا مطالبہ کیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو مولا نے کیا کہا؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب مولا امام حسین جنگ حق اور باطل کی تھی بیٹا، جب امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ فرمایا، تو اس میں ایک اور خطبے کے میں لفظ کیونکہ میں نے لکھے ہوئے مالک کے خطبے اور کچھ میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا مقام بیزا پہ اور اپنے جو ہے نا وہ قیام کے مقاصد کا بیان کیا کہ میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، تو فرمایا اے لوگو، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھا جو محرمات الہیہ کو حلال کرے، خدا کا عہد توڑے اور خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اور خدا کے بندوں پہ جو ہے وہ بے گناہ زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو، اور وہ اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس سے بیزاری کا اظہار نہ کرے اور اس کو جو ہے وہ بظور طاقت نہ روکے، وہ شخص غیرت دینی سے عاری ہے، غیرت دینی سے عاری ہے، اور اس شخص کو اللہ اسی بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے گا جو اس کے ساتھ ہو اور اس کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ جملے مولا امام حسین کے ہیں اور یہ بہت ساری کتابوں میں ہیں، میں اس کے حوالے بھی بعد میں بتاتا ہوں کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، اس ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا گیا ہے، اور دنیا کو اب جو ہے وہ اپنا مال سمجھ کے اس میں مال غنیمت کا حصہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا جاتا ہے اور خدا کی جو ہے حلال کی ہوئی چیزیں حرام کی جاتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ، اور پھر آگے آپ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس بات کا حقدار کون ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اصلاح کروں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی پڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا امام حسین کے جو اپنے جملے ہیں اپنے پہلے سے تیار تھے۔ اب یہ شہادت تو اس وقت معلوم تھا جب امام حسین دنیا میں آئے۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری کی میں نے روایت آپ کو ایک لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کہ جناب کعب بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں، اور آپ پھر احد میں شہید ہو گئے۔ تو رسالت مآب نے کہا تھا کہ اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے ان کی نصرت کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کعب بن عبداللہ انصاری کو کربلا میں لے جایا گیا تھا۔ وہ واقعہ چونکہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے میں اس کو دوبارہ بیان نہیں کرتا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔